کس سے کرنی چاہیے؟ انسان کو زندگی گزارنی، اتنی لمبے پروسیس سے گزر کر اپنے رب تک جا ملنا ہے، تو محبت کس سے کرنی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک ایسا آرگن ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے، وہ صحیح طریقے سے پرفارم کرنا شروع کرے تو انسان کی پوری زندگی بلکہ پورا جسم مینٹین ہو جاتا ہے، صحیح ہو کر رہ جاتا ہے، اس کا ڈلنا چلنا سب سے زیادہ۔ آج تو محبت ہم نے غیروں کو دے دی نا، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ سب سے زیادہ لو ایمان والا کس سے کرتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والا سب سے زیادہ گوڈ لورز ہوتے ہیں، وہ اپنا جان مال سب سے زیادہ محبت ایمان والے کو اپنے اللہ سے ہوتی ہے، اور جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو سجدہ سورتا کس کے لیے ہے؟ تیرا سجنا سورنا، خوبصورت بننا، پہننا، اٹھنا بیٹھنا کس کے لیے؟ آج تو سب سجدہ دینے جاتا ہے تو سجدے سور کے جاتا کس کے پاس ہے؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو جب سج سور کر جاتا ہے اللہ کو سجدہ دینے، کہ تو نے تیرا سجدہ سور کہتا نا، انگلش کا جملہ ہے ابلائنس مین وائف، کہ انسان سب اندھے کی بیوی کرے سنگار کسی کے لیے۔ تو یہ جو محبت ہے اللہ سے ہے یا اللہ کے رسول سے ہے یا دنیا والوں سے ہے یا غیروں کے ساتھ ہے، تو یہ پتہ چل ہی جانا ہے انسان کو کہ جو محبت اور مشق کبھی چھپا نہیں کرتے، جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت آتی ہے وہ کبھی چھپ نہیں سکتی، وہ ظاہر ہو کے ہی رہنی ہے۔ تو محبت کرنی کس سے؟ انسان نے اللہ دین کے اندر ایک واحد میٹرز ہے، یہ واحد معاملہ ہے کہ انسان نے جب یہ پوائنٹ پکڑ لینا نا دین کے اندر، تو وہ سارے لمحات سے گزر جاتا ہے۔ وہ اپنے رب سے پہنچنے کے لیے اللہ نے کیوں کہا قرآن کے اندر یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، کہ انسان تو نے اپنے رب تک پہنچنے کے لیے بڑی مشقتیں اٹھانی ہیں۔ تو یہ محبت واحد میٹرز ہے جو انسان کو اتنے لمبے پروسیس سے گزار دیتا ہے، اتنی لمبی مشکلات سے گزار دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ملنے تک کے لیے اس کو ایک چیز پکڑے ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ ڈولتا نہیں ہے۔ اگر تو نے محبت غیروں کو دی تو میرے بھائی تجھے چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر تو نے اپنی محبت غیروں کو دی تو ٹائم بھی ادھر ہی لگے گا، پھر نہ قرآن کو ٹائم دے گا، نہ حدیث کو ٹائم دے گا، نہ اللہ اور اس کے رسول کو ٹائم دے گا۔ تو یہ محبت کا ہی تو مسئلہ تھا کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جب فرشتوں نے پوچھا قبر کے اندر کہ تو لے کے گیا یہ تیرا رب کون ہے، تو اس نے کہا کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے ہو؟ 40 سال جس کو میں نہیں بولی تو میں 4 گز زمین کے نیچے آ کے اس کو بول جاؤں گی، تم مجھ سے پوچھتے ہو تیرا رب کون ہے؟ تو وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگ پڑتا ہے۔ یہ محبت ہی تھی کہ عمر رضی اللہ سے پوچھا فرشتوں نے، اللہ کے نبی نے فرمایا منکر نکیر آئیں گے عمر تیرے پاس ملنے کے لیے، منکر نکیر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر آگے سے کیا کہنے لگے؟ فرمایا یا رسول اللہ تب میں ہوش میں ہوں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ تو فرمایا میں خود ہی نمٹ لوں گا ان سے۔ اندر محبت تھی اللہ کی۔ یہ وہ چیز ہے بھائی جو پہاڑوں کو پگھلا دیتی، یہ وہ چیز ہے جو زمانے سے مستغنی کر دیتی انسان کو۔ یہ وہ چیز تو نے دیا کس کو ہے؟ دل کس کو دیا ہے؟ تو یہ اللہ کو دے دے۔ اللہ پہلی دیکھو اللہ نے کیسا پوائنٹ کھینچا، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ بیان والا سب سے زیادہ محبت اللہ سے رکھتا ہے۔ پھر فرمایا اب یہ محبت رکھتا ہے نا، اس کو اللہ کیا آرڈر کر رہا ہے تیسرے بارے کے اندر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہ جو محبت رکھتا ہے نا اللہ، اس کو بھی آگے آرڈر کر رہے ہیں کہ یہ جو محبت تو کرتا ہے نا محمد میرے سے، اے اللہ کے نبی ان کو بتا دو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، یقیناً میں بھی اللہ کہتا ہے تم سے محبت کرنے لگ پڑوں گا۔ ان یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ پڑے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، گناہ ہی نہیں معاف کرے گا اور رحمت بھی ساتھ ساتھ کرے گا۔